اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، بہت غور سے ہیں، بہت اہم بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان کو، داؤد کو علم دیا تھا، علم اللہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، آگے کچھ نہیں کہا گیا، حکمہ حکمہ نہیں کہا گیا، صرف علم دیا گیا۔ مفسر لکھتا ہے کہ اگر تمدنی تفوق اور برتری چاہیے تمدن میں، تہذیب میں، تو آپ کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جی، اس لیے کہ حضرت سلیمان کے زمانے کا تمدن بہت اعلیٰ درجے کا تمدن تھا، بہت اعلیٰ درجے کی سویلائزیشن تھی۔ جی 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 جی، تو تفوق حضاری کے لیے، ایک برتر تہذیب کے لیے علم ضروری ہے۔ جتنا علم آئے گا تہذیب اس معاشرے کی اتنی زیادہ برتر ہوگی۔ تو تفوق حضاری کے لیے، بہترین تہذیب کے لیے، اعلیٰ تہذیب کے لیے علم ضروری ہے۔ جی، ایک اور دوسرے الاہتمام باللغات المختلفہ، مسلمانوں کو ایک زبان نہیں کئی زبانیں سیکھنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چڑیوں کی زبان سمجھتے تھے، چیونٹی کی زبان سمجھتے تھے، جی، جنوں کی زبان سمجھتے تھے۔ جی، آپ نے جن کبھی دیکھا ہی نہیں، وہ جنوں سے بات کرتے تھے، جن کی زبان میں بات کرتے ہیں، ان سے بات کرتے تھے باقاعدہ۔ ہدہد چڑیا ہے، اس سے بات کرتے تھے۔ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے، چیونٹی کی بات سمجھتے تھے۔ تو الاہتمام باللغات المختلفہ، مسلمانوں کو چاہیے کہ مختلف زبانیں، مختلف ڈیفرنٹ لینگویجز وہ پڑھیں۔ آج کورٹ سے ایک پیپر آ جاتا ہے، ہمارے بچوں کو پڑھنا نہیں آتا کہ اس میں لکھا کیا ہے، کہاں آ گئے ہیں ہم، اللہ، ہم کو معلوم نہیں کہ وکیل نے کورٹ سے جو میٹر آیا ہے، جو لیٹر آیا ہے، اس لیٹر کے اندر کیا لکھا ہوا ہے معلوم ہے۔ تو الاہتمام باللغات المختلفہ ایک چیز یہ ہے۔ اور یہاں جو چیونٹی کا تذکرہ ہے بڑا عجیب و غریب ہے۔ چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ ابھی دیکھو خطرہ پہنچا نہیں، خطرہ دور ہے۔ نکتہ یہ ملا کہ لوگوں کو خطرہ آنے سے پہلے اپنی حفاظت کی پوری تیاری کر لینی چاہیے۔ ایک چیونٹی نے بتایا ہے، دیکھو خطرہ آ رہا ہے تو خطرے سے پہلے وہ بول رہی اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یعنی خطرہ آ رہا ہے، خطرہ محسوس ہوتے ہی اس خطرے سے بچنے کے لیے پوری تیاری کر لینی چاہیے۔ یہ قرآن حکیم بولتا ہے۔ ایک اچھا، اور وہ کہہ رہی ہے چیونٹی کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہیں لاشعوری میں ہمیں کچل نہ دیں۔ اللہ اکبر، گویا چیونٹی کے پاس یہ سمجھنے کی صلاحیت ہے کہ شعور کیا ہوتا ہے اور لاشعور کیا ہوتا ہے، کانشس کیا ہوتا ہے اور سب کانشس کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے یہ۔ جانتے ہیں اس کا اعصابی نظام کیسا ہے؟ اس کے نرو سیلز کتنے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ 2,50,000، 2.5 لاکھ نرو سیلز ہیں اس کے، اعصابی خلیے اس کے، نرو سیلز اس کے۔ اور اللہ اکبر، اس کے اندر تنظیم و حرکت المرور، یعنی ٹریفک کا جو نظام ہے، ٹریفک سسٹم، یہ انسانوں کے ٹریفک سسٹم سے بہت ہی اعلیٰ ہے۔ یتفوق علی البشر، انسانوں کے ٹریفک سسٹم سے کہیں زیادہ اعلیٰ درجے کا ہے۔ جی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھیڑ بہت زیادہ ہے، چیونٹیوں کا آپ دیکھو بھیڑ بہت زیادہ ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ ساری چیونٹیاں ایک لائن میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور دوسری چیونٹیاں ان کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، یہ پل بن جاتی ہیں۔ یہ یعنی کم جگہ میں کس طریقے سے گزرنا اور حادثہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، گویا کہ تنظیم و حرکت المرور، یعنی اگر آپ کو ٹریفک سسٹم سمجھنا ہے کہ اعلیٰ درجے کا ٹریفک سسٹم کیا ہوتا ہے، چیونٹیوں کو دیکھو، چیونٹیوں کا جو ٹریفک سسٹم ہوتا ہے وہ دیکھیں آپ، جگہ بہت کم ہے، حادثہ نہ ہو۔ حادثے سے بچنے کے لیے کم جگہ میں گزرتے کیسے؟ ایک لائن میں چیونٹیاں کھڑی ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد دوسری چیونٹیاں ان کے اوپر سے گزرتی ہیں، پل بن جاتی ہیں۔ تو انہیں علم ہے کہ شعور کس کو کہتے ہیں اور لاشعور کس کو کہتے ہیں، کانشس کیا ہے، کانشسنس کیا ہے اور سب کانشسنس کس کو کہتے ہیں۔ یہ نفسیات کا ایک بہت ہی ٹیڑھا مسئلہ ہے، کانشس اور سب کانشس۔
چیونٹی سمجھ رہی ہے وہ ہم لا شعورون. شعور کیا ہے؟ اللہ شعور کیا ہے چیونٹی کو معلوم ہے. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ. اور پل بن جاتی ہے. حادثہ ہوئے بغیر تمام چیونٹیوں کا کہیں ٹکراؤ ہوئے بغیر آرام سے گزر جانا، یہ چیونٹیوں کا تنظیم و حرکت المرور ہے، ٹریفک سسٹم ہے جی. اور اتنی ہوشیار ہے کہ اس کا جو سینسر ہے بدن کا، یہ فضا کے اندر نمی کو محسوس کر لیتا ہے، اور جیسے ہی نمی کی زیادت کو محسوس کرتی ہے فوراً یہ مٹی کو اپنے سوراخ کے پاس جمع کرنے لگتی ہے تاکہ پانی اس کے گھر میں نہ چلا جائے. جی 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 جی. اور یہی سینسر جو ہے اسی کو ریڈ کر کے پڑھ کر کے محکمہ موسمیات بھی نمی کو محسوس کر کے پیشین گوئی کرتے ہیں کہ فلاں جگہ اتنی بارش ہو سکتی ہے، ہوگی نہیں، ہو سکتی ہے. یہ فور ٹیلنگ ہے جی. یہ سینسر تو اس کے اندر بھی لگا ہوا ہے. کس کے؟ بہت اعلیٰ درجے کا سینسر ہے چیونٹی کے اندر جی. اور یہ اتنی ہوشیار ہے کہ یہ جب گیہوں لے جاتی ہے اندر اپنے بل کے اندر تو 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، اس لیے کہ اگر 2 ٹکڑے کر دے تو 2 ٹکڑے کرنے پر گیہوں دوبارہ اگتا نہیں. لیکن عجیب بات ہے، دھنیا جو کوتمیر ہوتی ہے نا، کوتمیر کا بیج اگر لے کر کے جاتی ہے تو 2 ٹکڑے نہیں کرتی، 4 ٹکڑے کر دیتی ہے، اس لیے کہ 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک ایک ٹکڑے سے پھر پودا نکلنا شروع ہو جاتا ہے. لہذا چیونٹی کیا کرتی ہے، دھنیے کا بیج جب لے جاتی ہے تو اس کو 4 ٹکڑوں میں بانٹ دیتی ہے. کس نے سکھایا اس کو جی؟ کس نے سکھایا؟ یہ میرے رب نے سکھایا ہے، جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں. خود یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ایک رب موجود ہے جی. انسان کہاں بھٹک رہا ہے. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم. حتم یحتم، حتم کہتے ہیں کسر شیء صلب، کسی سخت چیز کو چورمر کر دینا. حتم کا مطلب ہے چورمر کر دینا، ایسے چورمر کر دینا یعنی اس طرح توڑ دینا کہ جڑ نہ سکے. ایک نکتہ بتاؤں، انسان کی آنکھ میں ایک ہی عدسہ ہے، ایک ہی لینس ہے. عدسہ مینس لینس. انسان کی آنکھ میں ایک لینس ہے، مگر چیونٹی کی آنکھ میں ایک لینس سے زیادہ ہیں، کئی لینسز ہیں اس کی آنکھ میں. اسی وجہ سے وہ حرکت کرتی ہوئی چیزوں کو دیکھ لیتی ہے جی. تو ایک لینس موجود ہے انسان کی آنکھ میں اور ایک سے زیادہ لینسز موجود ہے چیونٹی کی آنکھ میں. اور جس طرح لینس ٹوٹ جائے تو پھر جڑتا نہیں ہے، وہ بدلنا پڑتا ہے، شیشہ ہوتا ہے وہ ایک طریقے سے. ایسے ہی حتم کا مطلب ہے ایسا توڑ دینا کہ جڑ نہ سکے. اس کا مطلب چیونٹی کی آنکھوں کا مطالعہ کر کے غالباً لینسز بنائے گئے ہیں انسانوں کی آنکھ میں لگانے کے لیے. حتم کا لفظ استعمال کر کے چورمر ہو جانا. فسبحان من ھذا کلامہ، سبحان اللہ وبحمدہ. ایک دفعہ دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے. بولے کدھر گیا ہے؟ کدھر گیا؟ تھوڑی دیر میں اڑتا اڑتا آیا. اس سے پتا چلا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. کدھر گیا بولے تو کدھر گیا؟ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. تھوڑی دیر میں آیا، بولنے لگا احطت بما لم تحط به، مجھے ایسی بات کا علم ہے جس بات کا علم آپ کو نہیں ہے. ہاں، اس نے تو صاف انکار کر دیا کہ سلیمان کو غیب کا علم نہیں تھا. لیکن یہاں مسلمانوں کو ایک طبقہ ہے جو مانتا ہے اور ماننے پر مصر ہے کہ نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے. یہ دیکھو، ہدہد کا ایک عقیدہ ہے کہ نبی غیب کا علم نہیں رکھتا. بولے کہاں گیا تھا؟ بولے شہر سبا گیا تھا. شہر سبا سے آ رہا ہے تو 1500 میل کا 1500 میل ہے وہاں سے. شہر سبا یہ بیت المقدس ہے، بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے جہاں حضرت سلیمان ہے. اور یہ شہر سبا جہاں بلقیس ہے وہاں کی رانی جی، وہاں سے آ رہا ہے. پھر وہ سب حالات بیان کر رہا ہے کہ وہاں ایک بڑا تخت ہے اور ایک عورت حکومت کرتی ہے اس کے اوپر، اور میں نے دیکھا کہ وہاں اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی ہے بلکہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں لوگ. اور یہ سورج کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی اس بات کو شیطان نے مزین کر کے جو ہے بنا دیا ہے. اس وجہ سے وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہے، سورج کی پوجا کر رہے ہیں. اور پھر وہ تقریر کرتا ہے اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض. کیوں نہیں سجدہ کرتے وہ جو رب اللہ، جو اللہ تبارک و تعالی ہے
جو زمین اور آسمان میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم اعلان کرتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو. یہ تقریر ہے توحید کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جانور کو زبان دے دی جائے، کسی پرندے کو، اور تقریر کے لیے کہا جائے کہ بول، کس موضوع پر بولتا ہے، تجھے زبان دی جاتی ہے، تو سب سے پہلے ہر جانور اللہ کی توحید کے اوپر تقریر کرے گا. جی یہ دیکھو، یہ توحید کے اوپر تقریر ہو رہی ہے اس کی. توحید اتنی اہم ہے، آپ کو فری میں مل گئی ہے. جی اس کے بعد کہا کہ کیا خبر لایا ہے؟ قال سنظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. ہم تصدیق کریں گے کہ تو جو خبر لایا ہے صحیح ہے کیا غلط ہے. اس کا مطلب ہر بات آنکھیں بند کر کے مان نہ لی جائیں. ہاں جیسے میڈیا کوئی بات کہے تو تحقیق کر لینی چاہیے. جی تو گویا کہ یہ سب میڈیا کی طرف اشارہ ہے. جی تو ایک ہے الاہتمام باللغات المختلفہ، جی، اور ایک تفوق ہزاری. سویلائزیشن کو برتری دینے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے پاس علم ہو. اچھا اب بتایا جا رہا ہے کہ الٹیکنالوجیہ غیر عادیہ. جی آپ کے پاس غیر معمولی ٹیکنالوجی ہو، عام ٹیکنالوجی نہیں، وہ ٹیکنالوجی کہیں پائی ہی نہ جاتی ہو. بتایا گیا الٹیکنالوجیہ الغیر العادیہ، جو کہیں پائی نہ جاتی ہو. کیسے؟ حضرت سلیمان نے کہا 1500 میل ہے یہاں سے سبا. ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین. کون جلد سے جلد پورے تخت کو اٹھا کر یہاں لا سکتا ہے؟ ٹیکنالوجی دیکھو. کسی میٹر کو 1500 میل کے فاصلے سے لانا، سمجھ لو ایسا کرو کہ ہم اس میٹر کو انرجی میں تبدیل کر دیتے ہیں. جی اور انرجی میں تبدیل کر کے پلٹ جھپکتے یہاں لے آتے ہیں، اور لاتے ہی پھر انرجی کو میٹر میں تبدیل کر دیتے ہیں. کتنی اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجی ہے دیکھیں آپ. اللہ اکبر. الٹیکنالوجیہ الغیر العادیہ. ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہیں بھی، آج تک نہیں ہوئی ہے. جی آج فوٹو پہنچ رہا ہے امریکہ سے، کوئی فوٹو بھیج دیجئے کسی بلڈنگ کا آ جائے، لیکن بہنی وہ بلڈنگ میٹر آ جائے ایسا نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ جو تصویر آئی ہے یہ ریز کے اوپر آئی ہے، یہ انرجی کے اوپر آئی ہے، میٹر نہیں آیا ہے، میٹر کی شکل آئی ہے. جی وہاں تو میٹر پورا اٹھ کر کے آ گیا ہے. الٹیکنالوجیہ غیر العادیہ. تو ایک تو غیر معمولی ایکسٹرا آرڈینری ٹیکنالوجی ہو آپ کے پاس. یہ ایکسٹرا آرڈینری ٹیکنالوجی ہے یہ کہ پلٹ جھپکتے ہی 1500 کے فاصلے سے پورا تخت میٹر اٹھ کر کے آ گیا. یہ غیر معمولی ٹیکنالوجی. اور ایک ہے ٹیکنالوجی راقیہ، ترقی یافتہ، سوفسٹیکیٹڈ، یعنی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہو. کیسے؟ وہ بتایا گیا. عجیب غریب ٹیکنالوجی بلڈنگ کی. انجینئر اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہوں میرا خیال ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے کیسے بنایا جائے. دیکھو بتایا گیا بلقیس کو بلایا گیا. پہلے اس کے ذہن کا، رانی تھی نا، رانی، بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں. رانی ہے، آ گئی، ملکہ سبا آ گئی، سبا کی رانی آ گئی وہاں سے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا محل دکھانے کے لیے لا رہے ہیں. قیل لها ادخلی الصرح، کہا گیا ملکہ سبا سے محل میں داخل ہو جاؤ. نیچے پانی ہے اور اوپر شیشہ ہے. جی جعل الزجاج فوق الماء، نیچے پانی ہے اور اوپر شیشہ ہے. اور کہا گیا کہ چلو. اب جیسے ہی آگے بڑھی ہو، اس نے اپنے ساڑی کے یا جو بھی پہنی ہوئی تھی اس نے تھوڑا اوپر کر لیا اس کو. فلما رأته حسبته لجتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس شیشے کو پانی سمجھا. نیچے پانی نہیں تھا جی، بلکہ اس طرح بنایا گیا تھا کہ وہ شیشہ ایسا دکھ رہا تھا جیسے نیچے پانی ہو. یہ ایک ترقی یافتہ ٹیکنالوجی ہے الراقیہ. اس طرح شیشہ کا فرش بنا ہوا شیشے کا کہ ملکہ سبا جب داخل ہوئی تو ایسا لگا جیسے نیچے پانی ہو. جی جبکہ پانی نہیں تھا نیچے. تو اس نے اپنے پائچے اوپر چڑھائے. ایک نکتہ بتاؤں عورتوں کے لیے کہ یہ رانی ہے، ابھی ایمان نہیں لائی ہے. اس کا لباس کہاں ہے؟ نیچے تک ہے. ساق، ساق کہتے ہیں پنڈلی کو. یہ ساق ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک یہ ساق ہے. گھٹنے سے لے کر کے ٹخنے تک
یہ جو پورا ایریا ہے یہ گھٹنے سے لے کر ٹخنے تک, دیٹ از کالڈ ساق. ساق تو اس نے اپنے ساق سے تھوڑا سا اوپر اٹھایا, پتا یہ چلا کہ رانیوں اور شہزادیوں کے لباس نیچے ہوتے ہیں, اوپر نہیں ہوتے. آج تو پوری ٹانگیں کھلی رہتی ہیں جی, یہ شہزادیوں کے لباس ہیں جس سے ان کی پنڈلی ڈھکی رہتی ہے جی. اللہ اکبر, کتنی عجیب بات ہے. اچھا, اس رانی نے اس کو, کس کو, شیشے کو پانی سمجھا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو چیز دکھائی دیتی ہے وہ در حقیقت ہوتی نہیں ہے, آدمی کا گمان ہوتا ہے. ایسے ہی یورپ سے جو تہذیب آ رہی ہے وہ دیکھنے میں ایسے ہی ہے جیسے یہ لجا اس کو دکھائی دیا. لجا موزم الماء, یعنی پانی کی ایک لہر دکھائی دے رہی تھی اس کو, حالانکہ وہ پانی کی لہر نہیں تھی, یعنی ہے کچھ, دکھائی دے رہا ہے کچھ. ایسے یورپ سے تو تہذیب آ رہی ہے, آدمی سمجھ رہا ہے بہت اچھی ہے, حقیقت میں بہت خراب ہے یہ. فلما راتو حسبته لجا وکشفت عن ساقیہا. اور لڑکیاں ننگی کیوں ہو رہی ہیں بتایا جا رہا ہے, اس لیے کہ انہوں نے شیشے کو پانی سمجھ لیا ہے جی, شیشے کو پانی سمجھ لیا. فلما راتو حسبته لجتا, رانی نے جب دیکھا اس کو تو اس کو پانی گمان کیا, موج گمان کیا. وکشفت عن ساقیہا, جیسے ہی اس کو محسوس ہوا جانا کہ یہ پانی ہے, جبکہ وہ پانی نہیں تھا, اس نے اپنے پائچے چڑھا لیے, جبکہ کپڑا نیچے تھا. اس نے کپڑے کو اوپر کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ یہ پانی, حالانکہ پانی نہیں تھا. ایسے یورپ سے جو تہذیب درآمد ہوتی ہے یہ عورتوں کو ننگا کرنے کے لیے ہوتی ہے. یہ جو دکھائی دیتی ہے وہ ہے نہیں, وہ ہے نہیں. وہ سمجھ میں آ گیا نا کیا کہنا چاہتا ہوں میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں. قال انہ صرح ممرد من قواریر, انجینئرنگ کے لیے, انجینئر بچوں کے لیے شیشے کا چکنا محل ہے. شیشے کا محل ہے پورا کا پورا چکنا. اس میں ایک نکتہ اور یہ ہے کہ اللہ منع نہیں کرتا کہ عیش و آرام کی زندگی بنگلے بنا کر کے رہو, منع نہیں کرتا, لیکن اللہ کو مت بھولو. دیکھو ایسا محل بنایا انہوں نے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے جی, اس میں رہ رہے ہیں لیکن اللہ کو نہیں بھول رہے ہو جی. تو آپ بنگلہ بنائیے, آرام سے رہیے, نوکر چاکر رکھیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, شیشے کا محل بنا لیجئے, لیکن اللہ کو مت بھولیے. قال انو, یعنی عیش و آرام کی زندگی جینے سے اسلام منع نہیں کرتا. اچھے سے اچھا کھاؤ, اچھے سے پیو, اللہ کی نعمت ہے یہ, روکتا نہیں ہے, لیکن اللہ کو مت بھولو جی. قال انو صرح ممرد من قواریر, ایسا محل ہے, ایسا بنگلہ ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا, بنانا تو چھوڑو آپ, شیشے کا چکنا محل ہے. ممرد تمرید, تمرید کہتے ہیں اس کو املس بنانا, یعنی چکنا بنانا. اللہ اکبر, ایک عجیب و غریب محل ہے, دیکھ رہے ہیں. یہ الٹیکنالوجی الراقیہ, ایک ترقی یافتہ ٹیکنالوجی ہے انجینئرنگ کی, بنگلہ بنانے کی. اور وہ الٹیکنالوجی الغیر العادیہ, یعنی ایکسٹرا آرڈینری ٹیکنالوجی کہ پلک جھپکتے ہی 1500 میل کے فاصلے سے کوئی میٹر چلا ہے. ایکسٹرا آرڈینری ٹیکنالوجی ہے جی. اللہ اکبر. اس سے پوچھ رہے ہیں, تخت سامنے رکھا ہوا ہے جو 1500 میل کے فاصلے سے لایا گیا. کہتے ہیں کہ احاقدار شک, کیا یہ تیرا تخت ہے یہ؟ دیکھو جواب دیکھو, کہہ رہی کأنہو ہو, گویا کہ یہ وہی ہے. ایسا نہیں کہہ رہی ہے وہی ہے. دیکھو اس کو کہتے ہیں ڈپلوماسیہ فی سیاسہ, یعنی ڈپلومیسی ان پولیٹکس. ڈپلومیسی ان پولیٹکس, وہ یہ نہیں کہہ رہی یہی ہے, بلکہ کہہ رہی لگتا ہے کہ وہی ہے. کأنہو, وہ پوچھ رہے کہ یہ تخت تمہارا ہے, تو بول رہی ہے کأنہو ہو, یہ نہیں بول رہی وہی ہے, ایسا لگتا ہے کہ وہی ہے. انہا لا یظہر, انہا تعریف, ظاہر نہیں ہونے دے رہی ہے کہ وہ پہچانتی ہے کہ اس کا ہے. ھذا الڈپلوماسیہ فی السیاسہ, سیاست کے اندر ڈپلومیسی اس کو بولتے ہیں, پولیٹکس کے اندر. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, اس لیے کہ ایک طرف بادشاہ ہے, دوسری طرف رانی ہے. ظاہر ہے ڈپلومیسی کیسی ہوتی ہے وہ بتایا گیا, قرآن حکیم بتاتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ, فسبحان من ھذا کلامہ. اللہ اکبر.